بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال سے متعلق 10 اہم جملے جن کی عربی آپ کو آنا ضروری ہے اگر آپ عربی زبان میں بات چیت سیکھ رہے ہیں، عربی زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں، نماز میں آپ کو آسانی ہو، نماز آپ کی سمجھ میں آئے، اور اس کے علاوہ عربی زبان سے آپ کو محبت ہے، آپ عربی بولنا چاہتے ہیں اور عربی بولنے میں روانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد 10 جملوں کا ایک سیٹ لے کر آتا ہوں۔ ابھی ہمارا الحمدللہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو نئے سال سے متعلق 10 ایسے جملے جو آپ کو آنا ضروری ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے نئے سال سے متعلق عربی گفتگو کر سکیں۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ پہلا جملہ ہے سنتن جدیدتم مبارکہ، نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر۔ تو یہ پہلے سال کی، نئے سال کی جو مبارکباد دی جاتی ہے اس کی عربی آپ کے سامنے آ گئی۔ سنتن سال، جدیدتن نیا، مبارکتن مبارک۔ عربی میں مبارک کو مبارک ہی کہتے ہیں کیونکہ مبارک عربی سے اردو میں آیا ہے، تو مذکر ہو تو مبارک، مؤنث ہو تو مبارکہ۔ چونکہ سنتن کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت جدیدتن بھی مؤنث ہے اور اس کی خبر مبارکتن بھی مؤنث ہے۔ بہرحال سنتن جدیدتم مبارکہ، نیا سال مبارک۔ اگلا جملہ دیکھیں، بارک اللہ سنتک الجدیدہ، اللہ آپ کا نیا سال مبارک کرے۔ بارک مبارک کرے، اللہ اللہ، سنتک آپ کا سال، سنہ سال کو کہتے ہیں اور کا مطلب ہے آپ، الجدیدہ نیا، سنتک الجدیدہ آپ کا نیا سال۔ سنتن جدیدتن بدایاتن جدیدہ، سنتن جدیدہ بدایاتن جدیدہ، نیا سال نئی شروعات۔ سنتن سال، جدیدتن نیا، بدایاتن شروعات۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ جدیدتن کا ترجمہ نئی کیوں نہیں ہے، کیونکہ جدیدتن سنتن کے مطابق ہے، سنتن کا مطلب ہے سال، تو سنتن عربی میں مؤنث ہے، اس لیے عربی میں اس کی صفت جدیدتن بھی مؤنث ہے۔ اردو میں سال مذکر ہے تو ہم اردو میں سال کو مذکر کے طور پر اس کو نیا کہتے ہیں، نئی نہیں کہتے۔ متطلبات جدیدہ للسنۃ الجدیدہ، نئے سال کے نئے تقاضے۔ متطلبات تقاضے، جدیدہ نئے، للسنہ سال کے لیے، کون سے سال کے لیے؟ الجدیدہ نئے سال کے لیے۔ کیف کانت سنتک الماضیہ، آپ کا گزشتہ سال کیسا گزرا؟ کیف کیسا، کانت تھا، تھی، اب یہاں تھی لکھ دیا ہے لیکن یہاں سنتوں کے اعتبار سے تھا ہونا چاہیے۔ سنتوں کا آپ کا سال، الماضیہ گزشتہ، گزرا ہوا۔ ما ہی اہدافک لہذہ السنہ، اس سال آپ کے کیا عزائم ہیں؟ ما ہی، ما کا مطلب ہے کیا، اور ہی کا مطلب ہے وہ کیا ہے، وہ یعنی وہ جو کہ آگے اہداف کا، آپ کے اہداف، آپ کے عزائم وہ کیا ہیں؟ لی کے لیے، ہذہ اس، السنہ سال، لہذہ السنہ اس سال کے لیے۔ اب یہ ہذہ کے ہاں پر غلطی سے زبر لگا دیا ہے، کھڑا زبر آنا چاہیے لیکن یہ غلطی نہیں ہے۔ عربی میں بعض لوگ کھڑا زبر لگاتے ہیں اور بعض لوگ صرف زبر لگا دیتے ہیں، تو یہاں روانی میں اسی اعتبار سے زبر آ چکا ہے، میں بعد میں اس پر کھڑا زبر کر دوں گا۔ نتمنى ان تکون بخیر طوال السنہ، سارا سال آپ خیریت سے رہیں۔ ہم تمنا کرتے ہیں، نتمنا ہم تمنا کرتے ہیں، ان کے ہم تمنا کرتے ہیں کہ، ان کے، تکون آپ ہوں، کیا ہوں آپ؟ بخیر خیریت سے، خیریت کے ساتھ، طوال سارا، لمبا یعنی سارا، السنہ سال، طوال السنہ سارا سال آپ خیریت سے ہوں۔ کل یوم جدید ہدیۃ من اللہ فکیف بعام جدید، ہر نیا دن اللہ کا تحفہ ہے،
پھر نیا سال کیسا ہوگا، یعنی نیا دن ایک اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، تو نیا سال 365 دن پر جو مشتمل ہے وہ کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کا۔ کلو ہر، یوم دن، ہر دن، جدیدن ہر نیا دن، ہدیتن ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، من سے، کس کی طرف سے؟ اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فا پھر تو، کیفا کیسا، آمن بی آمن جدید، بی آ چکا ہے پہلے اس لیے اس کو دوبارہ نہیں لکھا، بی آمن جدیدن پھر نئے سال کے ساتھ کیسے ہم بات کریں کہ نیا سال تو پھر کتنا بڑا تحفہ ہوگا۔ البدایت الجدیدہ تزیل آلام الماضی، نیا آغاز ماضی کے غموں کو مٹا دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے۔ البدایہ آغاز، الجدیدہ نیا، آغاز تو ہوتا ہی نیا ہے لیکن اس کو تاکید کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نیا آغاز ہے، کچھ نئی شروعات کرتے ہیں۔ تو یہ جو نئی شروعات ہے، تزیلو یہ نئی شروعات، یہ نیا آغاز مٹا دیتا ہے آلام غموں کو، کس کے غموں کو؟ الماضی ماضی کے غموں کو، گزرے ہوئے غموں کو مٹا دیتا ہے۔ الماضی مرآت والسنۃ الجدیدہ باب، ماضی ایک آئینہ ہے اور نیا سال ایک دروازہ۔ الماضی ماضی گزرا ہوا زمانہ، مرآت آئینہ، مرآت ایک آئینہ ہے، و اور السنہ سال، الجدیدہ نیا، باب دروازہ، نیا سال ایک دروازہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ 10 جملے ہیں جو نئے سال سے متعلق آپ یاد کر لیں تاکہ نئے سال سے متعلق عربی گفتگو میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور میں اپنی شارٹس ویڈیوز میں روزانہ ایک ایسا ہی جملہ آپ کو سکھاتا ہوں، تو آپ میری شارٹس ویڈیوز کو پابندی سے دیکھتے رہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہے ہوں، ویسے تو دیکھنے نہیں چاہیے لیکن کبھی دیکھ رہے ہو تو آپ کو سیکھنے سکھانے کی چیزیں ملتی رہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب آپ شارٹس ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو ایک آدھ جملہ آپ کے سامنے آ جائے، اس کی عربی یاد کر لیں، اس کی اردو یاد کر لیں، اس کے مفردات کو نوٹ کر لیں اور پھر آگے بڑھ جائیں۔ کیا آپ شعر کہتے ہیں مگر اب تک آپ کو وزن اور عروض سمجھ میں نہیں آئے؟ تو آئیے محمد اسامہ سرسری سے براہ راست وزن شعری کورس کیجیے اور اپنے اشعار پر سے بے وزن ہونے کا داغ ہٹائیے۔ اس کورس میں آپ فقط 10 دنوں میں شاعری کا وزن سیکھ لیں گے۔ آپ سیکھیں گے کہ کون سے لفظ کا درست وزن کیا ہے۔ آپ سیکھیں گے کہ اردو شاعری میں کون کون سے اوزان مستعمل ہیں۔ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے 03332837 628 یا 030422151717۔